زبور 121 پہلی آیت سے 8ویں آیت تک۔ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، تیرا محافظ اونگنے کا نہیں۔ دیکھ، اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا۔ خداوند تیرا محافظ ہے، خداوند تیرے دہنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے۔ نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے گا، نہ مہتاب رات کو۔ خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا۔ خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا۔ آمین۔ مقدس حزقییل نبی کی کتاب، پہلا باب 26ویں آیت سے دوسرے باب کی پہلی آیت تک۔ اور اس فضا سے اوپر جو ان کے سروں کے اوپر تھی، تخت کی صورت تھی، اور اس کی صورت نیلم کے پتھر کی سی تھی، اور اس تخت نما صورت پر کسی انسان کی سی شبیہ اس کے اوپر نظر آئی۔ اور میں نے اس کی کمر سے لے کر اوپر تک سیکل کیے ہوئے پیتل کا سا رنگ اور شعلہ سا جلوہ اس کے درمیان اور گردا گرد دیکھا۔ اور اس کی کمر سے لے کر نیچے تک میں نے شعلہ کی سی تجلی دیکھی، اور اس کی چاروں طرف جگمگاہٹ تھی، جیسی اس کمان کی صورت ہے جو بارش کے دن بادلوں میں دکھائی دیتی ہے، ویسی ہی آس پاس کی اس جگمگاہٹ کی نمود تھی۔ یہ خداوند کے جلال کا اظہار تھا۔ اور دیکھتے ہی میں اونڈے منہ گرا، اور میں نے ایک آواز سنی جیسے کوئی باتیں کرتا ہے۔ اور اس نے مجھے کہا، آئے آدم ذات، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کہ میں تجھ سے باتیں کروں۔ آمین۔ رسولوں کے اعمال 26واں باب پہلی آیت سے 18ویں آیت تک۔ اگرپا نے پالوس سے کہا، تجھے اپنے لیے بولنے کی اجازت ہے۔ پالوس ہاتھ بڑھا کر اپنا جواب یوں پیش کرنے لگا کہ اے اگرپا بادشاہ، جتنی باتوں کی یہودی مجھ پر نالش کرتے ہیں، آج تیرے سامنے ان کی جواب دہی کرنا اپنی خوش نصیبی جانتا ہوں، خاص کر اس لیے کہ تو یہودیوں کے سب رسموں اور مسئلوں سے واقف ہے۔ بس میں منت کرتا ہوں کہ تحمل سے میری سن لے۔ سب یہودی جانتے ہیں کہ اپنی قوم کے درمیان اور یروشلیم میں شروع جوانی سے میرا چال چلن کیسا رہا ہے، چونکہ وہ شروع سے مجھے جانتے ہیں۔ اگر چاہیں تو گواہ ہو سکتے ہیں کہ میں فریسی ہو کر اپنے دین کے سب سے زیادہ پابند مذہب فرقہ کی طرح زندگی گزارتا تھا، اور اب اس وعدہ کی امید کے سبب سے مجھ پر مقدمہ ہو رہا ہے جو خدا نے ہمارے باپ دادا سے کیا تھا۔ اسی وعدہ کے پورا ہونے کی امید پر ہمارے 12 کے 12 قبیلے دل و جان سے رات دن عبادت کیا کرتے ہیں۔ اسی امید کے سبب سے آئے بادشاہ، یہودی مجھ پر نالش کرتے ہیں۔ جبکہ خدا مردوں کو جلاتا ہے تو یہ بات تمہارے نزدیک کیوں غیر معتبر سمجھی جاتی ہے؟ میں نے بھی سمجھا تھا کہ یسوع ناصری کے نام کی طرح طرح سے مخالفت کرنا مجھ پر فرض ہے۔ چنانچہ میں نے یروشلیم میں ایسا ہی کیا، اور سردار کاہنوں کی طرف سے اختیار پا کر بہت سے مقدسوں کو قید میں ڈالا، اور جب وہ قتل کیے جاتے تھے تو میں بھی یہی رائے دیتا تھا، اور ہر عبادت خانہ میں انہیں سزا دلا دلا کر زبردستی ان سے کفر کہلواتا تھا، بلکہ ان کی مخالفت میں ایسا دیوانہ بنا
کہ غیر شہروں میں بھی جا کر انہیں ستاتا تھا۔ اسی حال میں سردار کاہنوں سے اختیار اور پروانے لے کر دمشق کو جاتا تھا۔ تو آئے بادشاہ، میں نے دوپہر کے وقت راہ میں یہ دیکھا کہ سورج کے نور سے زیادہ ایک نور آسمان سے میرے اور میرے ہم سفروں کے گردا گردا چمکا۔ جب ہم سب زمین پر گر پڑے تو میں نے عبرانی زبان میں یہ آواز سنی کہ آئے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ پینے کی یار پر لات مارنا تیرے لیے مشکل ہے۔ میں نے کہا، اے خداوند تو کون ہے؟ خداوند نے فرمایا، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، لیکن اٹھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، کیونکہ میں اس لیے تجھ پر ظاہر ہوا ہوں کہ تجھے ان چیزوں کا بھی خادم اور گواہ مقرر کروں جن کی گواہی کے لیے تو نے مجھے دیکھا ہے، اور ان کا بھی جن کی گواہی کے لیے میں تجھ پر ظاہر ہوا کروں گا، اور میں تجھے اس امت اور غیر قوموں سے بچاتا رہوں گا جن کے پاس تجھے اس لیے بھیجتا ہوں کہ تو ان کی آنکھیں کھول دے تاکہ اندھیرے سے روشنی کی طرف اور شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف رجوع لائیں، اور مجھ پر ایمان لانے کے باعث گناہوں کی معافی اور مقدسوں میں شریک ہو کر میراث پائیں۔ آمین۔